نیوزی لینڈ آسٹریلیا سے مشرق کی طرف 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا مگر نہایت خوبصورت ملک ہے۔ اسے لینڈ آف کیویز بھی کہا جاتا ہے۔ 2 مین آئلینڈز پر مشتمل یہ ملک 700 چھوٹے آئلینڈز بھی رکھتا ہے۔ یوں تو یہ صرف 2,68,000 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا صرف 50 لاکھ لوگوں کا ایک نیشن ہے، مگر انٹرنیشنل کمپیریزنز آف نیشنل پرفارمنس میں، جس میں کوالٹی آف لائف، ایجوکیشن، پروٹیکشن آف سول لبرٹیز، گورنمنٹ ٹرانسپیرنسی اور ایجوکیشن فریڈم شامل ہے، میں اس نے اچھے کنٹریز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ورلڈ ہیپیسٹ کنٹریز میں نیوزی لینڈ نے آرام سے ٹاپ 10 میں اپنی جگہ ابھی تک بنائے رکھی ہے۔ نیوزی لینڈ کے ڈیموگرافی کی اگر بات کی جائے تو ساؤتھ پیسیفک اوشن میں موجود اس ملک کی بھی زیادہ تر آبادی شہروں میں رہتی ہے، جس کا بڑا حصہ نارتھ آئلینڈ میں رہتا ہے۔ 5 بڑے شہروں میں آبادی کی تقسیم کے علاوہ چھوٹے آئلینڈز بھی اس کی آبادی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، جن میں سب سے بڑی آبادی وائہیکی آئلینڈ اور چھوٹی آبادی گریٹ بیریئر آئلینڈ اور اسٹیورٹ آئلینڈ میں رہتی ہے۔ ایتھنک ڈویژن میں سب سے بڑی آبادی یورپین ڈیسنٹ 70% کے بعد انڈیجنس ماوری 16.5% سب سے بڑی اقلیت ہے۔ پھر آتے ہیں ایشینز، اور جو نیوزی لینڈ کی آبادی کا 15% بناتی ہے۔ نیوزی لینڈ کے 3 آفیشل لینگویجز ہیں: انگلش، ماوری، نیوزی لینڈ سائن لینگویج۔ 50% آبادی ریلیجیس اور باقی 50% کرسچن، بدھزم، ہندوازم کے پیروکار ہیں۔ تاریخی اعتبار سے نیوزی لینڈ دنیا کے ممالک میں دریافت ہونے والا آخری ملک ہے جسے موریز کے انسیسٹرز نے دریافت کیا۔ موری ورڈ خود یورپینز کے آنے کے بعد سننے میں آیا، جسے موریز نے اپنے آپ کو ان سے نمایاں کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ڈچ ایکسپلورر ابیل تسمان پہلا یورپین شخص تھا جس نے 1642 میں نیوزی لینڈ میں قدم رکھا۔ 1860 میں مقامی موریز اور یورپین انویڈرز کے درمیان جنگ تب چھڑی جب موریز کو اپنے زمین بیچنے پر زور ڈالا گیا۔ اختتام گوروں کی طاقت کی وجہ سے ان کی فتح پر ہوا، اور 1870 میں برٹشرز نے وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ 1890 میں نیوزی لینڈ ایک آزاد ریاست بنا، اور 1893 میں وومن کو رائٹ آف ووٹ دینے والا پہلا ملک۔ 1980 سے امیگرینٹس کے لیے نیوزی لینڈ ایک سازگار ملک بن کر سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ مزید ملٹی کلچرل نیشن بن گیا ہے۔ نیوزی لینڈ اپنے 2 یونیک آئلینڈز، 14 نیشنل پارکس اور درجنوں ڈائیورس اور خوبصورت شہروں کے ساتھ گھومنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ آئیے ہیبیٹین کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو نیوزی لینڈ کی سیر کرواتے ہیں۔ اس کے شہروں میں پہلے چلتے ہیں ویلنگٹن کی طرف۔ نارتھ آئلینڈ کے صدرن اینڈ پر گرین ہلز کے درمیان اس شہر کو لٹل سٹی ود اے بگ ہارٹ کہتے ہیں۔ مضافات میں نیچر اور اندرون شہر کلچر اور ہسٹری کا حسین امتزاج اس شہر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس شہر کی خوبصورت ویلنگٹن کیبل رائڈ اور اس کی یونیک وائلڈ لائف کا ایکسپیرینس، ہیناز لینڈ ویز، میوزیم آف نیوزی لینڈ اور خاص طور پر ماؤنٹ وکٹوریہ سے شہر کے خوبصورت نظاروں نے اسے کولسٹ لٹل کیپٹل آف دا ورلڈ کے لقب سے نوازا ہے۔ مشہور زمانہ فلم دی لارڈ آف دا رنگز کی نیوزی لینڈ میں شوٹنگ کی وجہ سے اس کی اپنی انڈسٹری کو بھی شہرت ملی، اور اسی مناسبت سے فینز ان لوکیشنز اور میوزیمز کا شوق سے رخ کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ٹورنگا کی طرف۔ ٹورنگا شہر سمندر کنارے ایک میٹروپولیٹن ہب ہے اور بے آف پلینٹی میں واقع نیوزی لینڈ کی فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشن ہے۔ ٹورنگا ڈاؤن ٹاؤن تاریخی اور سیاحتی اعتبار سے اہم تو ہے ہی، مگر ماؤنٹ مینگوینی جیسے دلکش پوائنٹ سے چند منٹ کی دوری اسے مزید خاص بنا دیتی۔ یہاں لش گرین ماؤنٹ، وائٹ سینڈی گرین شور آپ کو اپنا آپ بلا دیتی ہے۔ یہی نہیں، ٹورنگا واٹر فرنٹ اربن پوائنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو فشنگ، سیلنگ، ڈائیونگ، ڈولفن ٹورز بھی کراتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں آکلینڈ کی طرف۔ آکلینڈ ایک ایسا شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے where you can find best of both worlds۔ خوبصورت رین فارسٹ، پارکس، بیچز کے ساتھ ساتھ ورلڈ کلاس شاپنگ، ڈائننگ اور لائف اسٹائل شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ آکلینڈ اپنے باسیوں کو اسکائی ڈائیونگ، ویل واچنگ، اینشینٹ والکینک ہائیک جیسے ایکٹیویٹیز سے لطف اندوز کراتا ہے۔ اسی شہر سے آپ گریٹ بیریئر آئلینڈ جا کر انٹرنیشنل ڈارک اسکائی سینچوری میں اسٹار گیزنگ کر سکتے ہیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک یونیک اور پرمسرت ایکسپیرینس ہے۔ یہی نہیں، ہوراکی گلف میں موجود مختلف آئلینڈز آپ کو جنت جیسا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، جن میں خاص طور پر وہیکی آئلینڈ، رینگی ٹوٹو آئلینڈ اور ٹیری میٹنگی آئلینڈ بہت مشہور ہے۔ آکلینڈ کے وائنریز اپنی جگہ، مگر ڈاک یارڈ ڈائننگ کا لمحہ آپ یقیناً کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف۔ ہیملٹن وائکاٹو ریور کے کنارے واقع ہے۔ یہ اپنے ریور سائڈ واکس اور سائیکل ویز کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ سینٹرل پریسنکٹ میں لوگ وائن، ڈائن اور ڈانس کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ شہری زندگی سے اکتا کر لوگ خوبصورت ہیملٹن گارڈنز کا رخ کرتے ہیں۔ یہ شہر باقی شہروں سے اسپورٹس کی میزبانی میں ایک قدم آگے ہے۔ کرکٹ، رگبی، نیٹ بال،
روئنگ اور باکسنگ کی نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس نیوزی لینڈ میں یہی منعقد ہوتے ہیں۔ بیلونس اوور وکیٹو فیسٹیول لوگوں کو دور دور سے کھینچ لاتا ہے۔ نارتھ آئی لینڈ کے بعد اب چلتے ہیں ساؤتھ آئی لینڈ کی طرف، جس کا سب سے بڑا شہر ہے کرائسٹ چرچ۔ ایک طرف مائٹی پیسیفک، دوسری طرف ایلپس کے بیچ میں یہ شہر لگاتار ایوالو ہو رہا ہے اور ہر بار اپنی وزٹرز کو کچھ نیا ایکسپلور کرنے کے لیے ضرور پیش کرتا ہے۔ ساؤتھ آئی لینڈ میں وزٹرز کے لیے یہ شہر ایک بیس کیمپ کی طرح ہے۔ یہاں ایڈونچرسٹ کا تانتا بنا رہتا ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں نیوزی لینڈ سمٹ جاتا ہے، یعنی یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایوری تھنگ نیوزی لینڈ ہیز ٹو آفر کین بی فاؤنڈ ہیئر۔ کرائسٹ چرچ کو ایوون ریور بی سینٹر میں انٹرسیکٹ کرتا ہے۔ آرٹ، کلچر اور آرکیٹیکچر میں بھی یہ شہر کسی سے پیچھے نہیں۔ نیوزی لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ایجوکیشن کا ڈھانچہ پرائمری، سیکنڈری، سینئر سیکنڈری اسکولنگ کے بعد ٹرشری اور پھر یونیورسٹی ایجوکیشن پر اسٹرکچرڈ ہے۔ 5 سال سے 19 سال تک کے بچے اسکولنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہائر یا پھر ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ایک ہی نیشنل کریکولم ہے جو سارے اسٹیٹ اونڈ اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ پرائیویٹ اسکولز کا وجود بھی ہے جو اپنے کریکولم کی سلیکشن میں آزاد ہے۔ نیوزی لینڈ میں موری میڈیم اسکولز بھی ہیں جہاں موری لینگویج میں تعلیم دی جاتی ہے۔ نیوزی لینڈ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور کنسٹیٹیوشنل مونارکی ہونے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ رکھتا ہے۔ کنگ چارلس III نیوزی لینڈ کے بھی کنگ ہیں، جنہیں یہاں گورنر جنرل ریپرزینٹ کرتا ہے۔ الیکشن جیتنے پر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں کوئی بھی پارٹی 3 سال کے لیے اپنی گورنمنٹ بناتی ہے۔ گورنمنٹ میں یہاں کی طرح 3 برانچز ہیں: لیجسلیچر جہاں قانون سازی ہوتی ہے، ایگزیکٹو برانچ جو گورنمنٹ کو رن کرتا ہے، اور جوڈیشری جو قانون پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو سزائیں دیتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی اکانومی تگڑی مگر انٹرنیشنل ایرینا میں کافی چھوٹی ہے۔ یہ مینلی انٹرنیشنل ٹریڈ پر منحصر کرتی ہے۔ اس میں میجر کنٹریبیوٹر ایگریکلچر سیکٹر ہے، جس میں ڈیری پروڈکٹس، وول، میٹ وغیرہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ ٹورزم سیکٹر بھی کافی پوٹینشل رکھتا ہے۔ اب نیوزی لینڈ کا ٹیکنالوجی سیکٹر بھی گرو کرنے لگا ہے۔ زیرو اور راکٹ لیب جیسے ٹیک کمپنیز نے انٹرنیشنل فیم حاصل کر لیا ہے۔ اوورآل نیوزی لینڈ کی اکانومی اپنے لو ان ایمپلائمنٹ ریٹ اور اسٹیبل پوٹینشیل انوائرمنٹ کی وجہ سے اب بھی گرو کر رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کے انٹرنیشنل ریلیشنز کی اگر بات کی جائے تو نیوزی لینڈ کی فارن پالیسی ریجنل اسٹیبلٹی، کوآپریشن، ٹریڈ پر فوکس کرتی ہے۔ آسٹریلیا، US اور یورپین الائز کے ساتھ اس کے کلوز ٹائز ہیں اور ایشیا پیسیفک کے ساتھ بھی تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ UN، کامن ویلتھ اور WTO جیسے آرگنائزیشنز کا حصہ ہے اور ڈس آرمامنٹ اور نان پرولفریشن عزم کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ نیوزی لینڈ اپنی جغرافیکل آئسولیشن کی وجہ سے یونیک وائلڈ لائف رکھتا ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے، مثلاً کیوی جو نیوزی لینڈ کا نیشنل سمبل بھی ہے، اور نیوزی لینڈرز اپنے آپ کو کیویز کہلوانے پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک قسم کا شاطر پہاڑی طوطا اور دی ککاپو ٹٹارا جو لاکھوں سالوں سے اب تک ان چینج رہا ہے بھی نیوزی لینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ بھی ایک اسپورٹ لوننگ نیشن ہے۔ یہاں سب سے مشہور رگبی ہے اور اس کی ٹیم کو دی بلیکس کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیم انٹرنیشنل ایرینا میں اپنا نام رکھتی ہے۔ پہلے ذکر کیے گئے کھیلوں کے علاوہ مقامی اور ٹورسٹ دونوں میں مشہور اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بنجی جمپنگ، اسکیئنگ، ہائکنگ اور سرفنگ شامل ہے۔ سر ایڈمنڈ ہلری مشہور ماؤنٹینئر جو ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے والا پہلا شخص تھا، نیوزی لینڈ سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کی مشہور شخصیات میں ارنسٹ ردرفورڈ، پیٹر جیکسن، جسنڈا آرڈن وغیرہ شامل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی نام نیوزی لینڈ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جسے بولنا تو دور لکھنا بھی آسان نہیں۔ دنیا کے نقشے پر موسٹ ساؤدرلی کیپٹل نیوزی لینڈ کا ہی ہے، اور یہی نہیں، سب سے اسٹیپسٹ اسٹریٹ بھی نیوزی لینڈ کے شہر ڈیونیڈن میں ہے جس کا گریڈینٹ 19 ڈگریز ہے۔ بلو لیک دنیا کا سب سے شفاف پانی رکھتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ویڈیو سے اتنا ہی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ملک کی سیر اور ڈھیر ساری انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔